بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام۔ آج 21ویں رات ہے رمضان المبارک کی۔ یہ ادھر کرسی رکھتے ہیں، کرسی رکھتے ہیں، کرسی ادھر سے لینا، میرے نے کرسی ادھر دوسری لینا۔ ایک تو یہ رمضان کی آخری عشرے کی طاق رات ہے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیہ۔ ایک تو اس حوالے سے کہ یہ طاق رات ہے تو اس کی اپنی فضیلت ہے، رمضان کی رات ہونا ایک اور فضیلت ہے، اور آج ایک اور نسبت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسوی اعتبار سے، یعنی انگریزی مہینے کے اعتبار سے آج 22 اپریل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، ماشاءاللہ۔ اور ایک اور اس رات کو جو نسبت ہے وہ یہ کہ 21ویں رات ہے، 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت بھی ہے، یوم شہادت بھی ہے۔ اللہ عز و جل کا احسان کہ اس نے ہمیں ایسے لوگوں میں پیدا کیا کہ جن کے سینے میں اللہ عز و جل نے نور ایمان پیدا فرمایا، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے، اس کی بہت بڑی عطا ہے، اور اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ آپ اعتکاف میں آئے، یہ آپ کے لیے ایک وقت غنیمت ہے، یعنی اس کا ایک ایک لمحہ، لمحے کا ہر سیکنڈ، اور سیکنڈ کا ہر کروڑواں حصہ بھی آپ گزاریں تو صرف اللہ کی یاد میں گزاریں۔ یہ جو دن ہے، آپ ایماناً و احتساباً، ایمان کی نیت سے اور احتساب یعنی ثواب کی نیت سے، جو بندہ آخری کہا گیا کہ آخری 10 دن کا اعتکاف کرے گا، رمضان کے دنوں کا اعتکاف کرے گا، آقا نے ارشاد فرمایا اس کے سارے پہلے گناہوں کی اللہ مغفرت فرما دے گا۔ سنیے گا ایک بات، آپ ان 10 دنوں میں نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کریں، آپ کو ساری زندگی عادت پڑ جائے گی نماز پنجگانہ ادا کرنے کی۔ آپ ان 10 دنوں میں کوشش کریں کہ تسبیح پڑھنے کی، درود پاک پڑھنے کی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ عادت بعض اوقات بنانے سے بنتی ہے، عادت بنانے سے بنتی ہے، یہ ویسے ہی نہیں۔ ہاں، جس کو اللہ عز و جل چاہے تو عطا کرے۔ اچھی عادت بنانے کے لیے، اپنانے کے لیے بعض اوقات اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی پڑتا ہے، ان کی عادت کا اثر ہم لوگوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ درود پاک خود پڑھیں، تسبیح ہاتھ میں رکھیں اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اگلی بات، تو جب یہ آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہوگی، آپ درود پاک پڑھیں گے کثرت سے یا ذکر کریں گے کثرت سے، تو یہ پھر آپ کی عادت بن جائے گی، یہ پھر آپ کی عادت بن جائے گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں آپ کوشش کریں، حد درجہ کوشش کریں، جھوٹ سے بچیں، چغلی سے بچیں، غیبت سے بچیں۔ غیبت یہ تو نہیں ہوتا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کو گالی دینا، صرف غیبت یہ نہیں ہے۔ غیبت ہر وہ کام کہ جس سے کسی کے لباس میں اس سے متعلقہ چیز، کسی بھی چیز کی آپ برائی بیان کریں گے کسی کے پیٹھ پیچھے، تو یہ غیبت ہے۔ مثلا کسی بندے کی غیر موجودگی میں یہ کہوں
کہ وہ بندے اس کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے جی، اس کے کپڑے لباس گندا تھا، تو یہ بھی غیبت کے زمرے میں آتا ہے. علماء نے اس کو غیبت کے زمرے میں لکھا ہے. ان 10 دنوں میں کوشش کریں جھوٹ سے بچیں. ام الخبائث یہ چیز ہے، تمام برائیوں کی جڑ جو ہے یہ جھوٹ ہے. ویسے تو شراب کو بھی ام الخبائث کہا گیا. ان 10 دنوں میں جھوٹ سے بچیں، چگلی سے بچیں، غیبت سے بچیں، وعدہ خلافی سے بچیں. درود پاک پڑھیں. آپ ریسٹ کر لیں. تو آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو 10 دنوں میں جب عادت ڈالیں گے نا اپنے آپ کو، تو آپ ساری زندگی آگے آٹومیٹیکلی، جب آپ صدق کے دل سے ان 10 دنوں میں اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں گے، آگے ساری زندگی اللہ عز و جل آپ کو جھوٹ سے بھی بچائے گا، چگلی سے بھی بچائے گا، غیبت سے بھی بچائے گا. یعنی جس برائی سے بچنے کی آپ کوشش کریں گے، عادت بنانے کی کوشش کریں گے، وہ اللہ عز و جل وہ آپ کی عادت بنا دے گا. برائی کی طرف ذہن کم جائے گا، اچھائی کی طرف ذہن زیادہ جائے گا انشاءاللہ. اپنی عادت بنانے کی کوشش کریں. اور یہ رب کا خصوصی کرم ہے، یہ جو دن آپ کو ملے ہیں نا، یہ اللہ عز و جل کا خصوصی انعام ہے آپ لوگوں کے لیے. ورنہ میں نے کہا کہ اس بن خرما کی آبادی تقریباً 50,000 ہے. 50,000 لوگوں میں سے بن خرما کے جو لوگ ہوں گے وہ 10-15 ہی ہوں گے. بن خرما کے کون سے ہیں؟ بن خرما کے 8-10 ہی ہیں. ادھر جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں 8-10 بندے ہیں. تو 50,000 میں سے اس علاقے کے جو 10-15 بندے جو بیٹھے ہیں اعتکاف، تو کہہ لیں کہ آپ 50,000 میں سے چنے ہوئے 15 لوگ ہیں کہ جن کو اللہ عز و جل نے اس نیکی کے لیے اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے چنا ہے. اور اگر کشمیر کی بلکہ مختلف شہروں سے بھی، آپ مختلف علاقوں سے بھی آئے ہیں، تو یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے. مثلا اگر نکیال سے کوئی آیا ہے تو یہ اللہ عز و جل کا اس پر کرم ہے کہ اللہ عز و جل نے اسے نیکی سیکھنے کے لیے، اچھائی سیکھنے کے لیے اتنی آبادی میں سے چن کر ایک اچھی جگہ بٹھایا ہے. میرے کہنے بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس کا ایک لمحہ قیمتی ہے، ضائع نہیں کیجیے گا. آپ آج میں نے ان سے کہا تھا علی بھائی سے کہ ظاہر آج آپ کا پہلا دن ہے، تو آج ہم آپ کو آرام کے لیے ٹائم دیں گے. آپ آرام کریں تاکہ دن کو آپ کی مصروفیت بھی رہی ہوگی. تو آپ یہ کوشش کیجئے گا کہ آپ میں سے جتنے ہیں اتفاق کے ساتھ اس اعتکاف کو یادگار بنانا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے. ہمیں تو جو پوچھیں گے تو ہم بتائیں گے نا، یا اپنی طرف سے جو ہم نے سلیبس رکھا ہے ہم نے تو وہیں بتانا ہے نا. باقی محنت آپ لوگوں نے کرنی ہے اپنے آپ کو بنانے کی. ہم کہتے ہیں جی میں اچھا بن جاؤں، میں کہتا ہوں میں اچھا بن جاؤں، میں نمازی بن جاؤں، میں پرہیزگار بن جاؤں، میں غلط کاموں سے باز آ جاؤں. ہم کہتے تو ہیں لیکن کوشش کوئی نہیں کرتے. جیسے مجھ سے کسی بندے نے پوچھا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی لوگ دعائیں کرتے ہیں، یا آقا کا دیدار اللہ عز و جل ہمیں عطا کرے، تو یہ ہوتا کیوں نہیں ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہم خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، لیکن کوشش کوئی نہیں کرتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری خواہش ہے کہ میں مسجد کے گیٹ تک پہنچوں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے مسجد کے گیٹ تک پہنچا دے. پہنچوں گا کب؟ جب میں کوشش کروں گا. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم خواہش رکھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے. اس وجہ سے ہم کورے کے کورے ہی رہتے ہیں. تو آپ لوگوں پر یہ ہے کہ آپ خواہش بھی کریں، دعائیں بھی کریں،
لیکن ساتھ کوشش بھی کریں. لیس للانسان الا ما سعى, انسان کے لیے وہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, تگ و دو کرتا ہے, دوڑ دھوپ کرتا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ ایک مرتبہ صورت فاتحہ 3 مرتبہ صورت اخلاص پڑھ کر میرے مل کریں. آپ کی چائے جو ہے وہ نیچے بنی ہوئی ہے تو وہ غالباً انتظار کر رہے ہیں. دعا ہو جائے تو اس کے بعد پھر چائے پی کر آئیں نا, اس کے بعد اگلا سیشن آپ کا سلسلہ شروع ہوگا. بلند آواز سے کہیں 11 مرتبہ سبحان اللہ. افطاری ٹھیک ہوئی ہے آپ لوگوں کی؟ کوئی کمی تو نہیں تھی کسی چیز میں؟ کھانا ٹھیک تھا؟ کوئی پرابلم تو نہیں تھی؟ کنفرم ہے نا؟ آپ لوگ راضی ہونے مطلب ٹھیک ہونے چاہیے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. تیرا ذکر کیا گیا, تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا, ہم سب کا ادھر آنا, مل بیٹھنا, ذکر و اذکار کرنا سب اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفۃً پیش کرتے ہیں, قبول فرما. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے ان کے والدین کریمین, صحابہ کرام, صحابیات, امہات المؤمنین, خلفائے راشدین, اہل بیت اطہار, تمام تابعین, تبع تابعین, امت محمدیہ کے تمام اولیاء کرام, پیران پیر کو صلی اللہ دستگیر رحمۃ اللہ علیہ, سب کو درجہ بدرجہ احسان کرتے ہیں, قبول فرما. بالخصوص یا اللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلہ سے تمام کا ثواب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احسان کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. آپ کے درجات میں اضافہ فرما, آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری فرما. آپ کے فیضان میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرما. ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرما. جتنے اعتکاف بیٹھے ہیں مولا سب پر کرم فرما. جنہوں نے انہیں بٹھایا, جو ان کی خدمت کر رہے ہیں, جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں, جو ان کے کھانے پلانے کا انتظام کر رہے ہیں, مالی طور پر, جانی طور پر, جن لوگوں نے بھی ان کے ساتھ تعاون کیا مولا انہیں دارین کی ساتیں عطا فرما. ہم سب پر کرم فرما, اتفاق عطا فرما, علم و عمل میں اضافہ فرما, سکون عطا فرما, اطمینان عطا فرما. ہمارے ملک کی حفاظت فرما, اندرونی بیرونی خطرات سے نجات عطا فرما. صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بات آپ سارے سنتے جائیے گا, ایک بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ بتانا آپ کو ضروری ہے. اگر ضروری نہ ہوتا تو میں شاید آپ کو نہ بتاتا. صلاۃ و تسبیح پڑھیں گے آج آپ لوگ؟ کیونکہ یہ نفلی عبادت ہے, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کون کون پڑھے گا. میں نہیں چاہتا کہ آپ پر جبر کروں. پڑھیں گے نا؟ ٹھیک. یہ چیز جو آپ کو بتانی ضروری ہے وہ یہ ہے, میں جماعت مسجد میں بہت کم کرواتا ہوں, عصر یا مغرب ٹائم میں آتا ہوں. مجھے ایک شرعی مسئلہ ہے, یعنی مجھے بلیڈنگ ہوتی ہے. ایک اور پرابلم بھی مجھے ہے, جس وجہ سے مجھے بار بار کپڑے تبدیل کرنے پڑتے ہیں, وضو کرنا پڑتا ہے مجھے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس وجہ سے میں جماعت کے ساتھ نماز کم پڑھتا ہوں. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ مسئلہ سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں؟
میں شرعی طور پر اس وقت تک نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک وہ میری پرابلم سالو نہ ہو. ابھی بھی میں کچھ تراویح پڑھی ہیں اور کچھ میں ابھی جا کر پڑھوں گا. مجھے مطلب بار بار وہ یہ کافی 10-12 سال سے مجھے پرابلم ہے. تو اس وجہ سے میں مسجد میں کم آتا ہوں. لیکن آپ کے جو میں نے ٹائم ٹیبل میں پیریڈ اپنے رکھے ہوئے ہیں، ایک تو میں عقائد کا پیریڈ آپ کا لیا کروں گا، یعنی ایک جو عقائد کے حوالے سے میں خود بڑھایا کروں گا. دوسرا جو فروعی مسائل ہیں، احادیث وغیرہ، آج میں نے کہا آج ہم آپ پر اتنا برڈن نہیں ڈالیں گے. آپ صلاۃ و تسبیح پڑھیں، اس کے بعد آپ کی مرضی آپ آرام کر لیں یا عبادت کر لیں. آج کی رات چونکہ آج سارا دن شاید آپ سوئے نہ ہوں، کل جو ہے وہ آپ فجر کی نماز کے بعد انفرادی عبادت کریں. سورج نکلے اس کے 15-20 منٹ بعد آپ نوافل پڑھیں، اشراق و چاشت کے، پھر سو جائیں. 11:45 بجے دن تک آپ سوئیں، آپ پڑھیں، جو بھی کریں، لیکن جو پڑھائی کا ٹائم ہوگا آپ کو بیٹھنا پڑے گا. یہ ٹھیک رہے گا نا؟ تو اس وجہ سے میں جماعت کے ٹائم بعض اوقات مسجد میں ہوتا ہوں، بعض اوقات میں نہیں ہوتا. تو یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ نماز کے ٹائم کدھر ہوتا ہے. یہ عام سی بات نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، اعتکاف فرما رہے تھے، تو رات کا وقت تھا. تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ آپ سے ملنے کے لیے مسجد میں، اور آپ ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے پر گئے. تو 2 صحابی آگے سے آ رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. انہوں نے جب یہ چیز دیکھی نا تو وہ ادھر سے پیچھے پلٹے، واپس ہوئے. سرکار نے انہیں دیکھا، فرمایا رکو، واپس آؤ. وہ قریب آئے، ارشاد فرمایا یہ میری زوجہ فلانا ہے، یعنی ام سلمہ ہے یا کوئی اور ہے. حضرت میمونہ کا کہا یا کس کا کہا کہ یہ میری بیوی ہے. صحابہ نے آگے سے عرض کی، عربیوں کا ایک مقولہ ہوتا ہے، یعنی ان کا محاوراتن یا مقولاتن وہ ایک بات استعمال کرتے ہیں، یعنی جب کسی چیز کے تعجب کا، حیرانگی کا اظہار کرنا ہو تو وہ کہتے ہیں سبحان اللہ. انہوں نے عرض کی سبحان اللہ یا رسول اللہ، آقا عجیب بات ہے، ہم آپ پر شک کریں گے. سنیے گا، آقا عجیب بات ہے، ہم آپ پر شک کریں گے. یعنی آپ کسی پرائی عورت کے پاس کھڑے ہیں، ہم آپ پر شک کر سکتے ہیں؟ ہم تو آپ پر ایمان لائے ہوئے ہیں، آپ کے صحابی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک بات ارشاد نے فرمایا، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم. انسان کے جسم میں جہاں جہاں خون جاتا ہے شیطان بھی وہاں وہاں تک جاتا ہے. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک، تاکہ ان کو غلط فہمی پیدا نہ ہو، سرور انبیاء ہو کر بھی ان کی تربیت کی کہ کہیں تمہیں کوئی ابھی تو نہیں، یہاں سے ہو سکتا ہے جاؤ شیطان تمہیں ورگلائے اور میرے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی بدگمانی آ جائے. اس لیے بدگمانی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس بدگمانی کو دور کر دیا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ باتیں میں نے اس لیے عرض کی. ابھی نیچے چائے کا انتظام ہے تو آپ چائے پی لیں نیچے، ٹھیک ہے؟ فیضان مکہ والے، مدینہ والے مسجد کے احترام کا خیال کرتے نیچے تشریف لے چلیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. پھر واپس آئیں تو صلاۃ و تسبیح کوشش کریں پڑھ لیں. اس کے بعد آگے ہم نہیں چلیں گے. آج رات آپ کو ریلیف ہے.